حقیقی حسن حسن کی تعریف. حسن کیا چیز ہے؟ جی حسن کیا چیز کیا چیز ہے؟ ہم اپنے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی ہم تعریف کر ہی نہیں سکتے. بے شک بے شک کسی بھی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی ہم تعریف کر ہی نہیں سکتے. بے شک وہ ایک ایسا حسن تھا ہم اس وہاں آنکھ ٹھہر ہی نہیں سکتی. وہ کیسا حسن ہے کہ اس کے اوپر آنکھ ٹھہر سکے. حسن تو وہ ہے کہ جس کے حسن کسی کا محتاج ہی نہیں ہوتا. حسن کسی کا محتاج نہیں ہوتا اور نہ ہی حسن کے اوپر آنکھ ٹھہر سکتی ہے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھ ہی نہیں سکتے. حسن کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا. یہ ایسا حسن ہے حقیقی حسن. یہ ایسا حسن ہے آپ اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے. جس پر ظاہر ہو جاتا ہے وہ چیز جل کر فنا ہو جاتی ہے. ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں نا, اگر ہم حقیقی حسن آپ کی تڑپ دیکھ لیں, آپ کا جو جلوہ دیکھ لیں, تو ہم تو جل کر فنا و برباد ہو جائیں گے. وہ تو وہ حسن تھا, وہ تجلی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک تجلی, اللہ کی تجلی ہے. جب ہمارے اوپر گرتی ہے تو ہمیں تو ہوش تک نہیں رہتا. تعریف تو بہت دور کی بات ہے. آپ کا نام آئے, دل کے اوپر نام آ جائے, جب دل کے اوپر نام آ جائے تو وہ ایسا حسن ہے, ایسی تجلی آتی ہے تو تعریف کیا, انسان تو ویسے بھی ہوش ہو جاتا ہے. بے شک ہم اس کی تعریف, یہ تو زبان تعریف کرتے, اگر دل تعریف کرے تو زبان تو خاموش ہو جائے. وہ حسن تھا, کیسا حسن تھا. وہ حسن ہی نہیں جس کی تعریف کی جا سکے. حسن کی تعریف کی ہی نہیں جا سکتی. وہ حسن ہی نہیں جس پر کسی کی نظر جا کر ٹھہر سکے. کبھی دیکھا سورج, کبھی دیکھا کسی کو سورج کی کو تعریف کرتا ہوا؟ کسی نے آج تک چاند کی تعریف, ستاروں کی تعریف, درختوں کی تعریف, پرندوں کی تعریف, پھولوں کی تعریف, کانٹوں کی تعریف, تب سورج کی بھی کوئی تعریف کرے نا. وہ سورج اپنی طرف کسی کو دیکھنے نہیں دیتا. سورج اپنی طرف کسی کو دیکھنے نہیں دیتا. کیوں دیکھنا دے؟ وہ حسن ہے, اللہ کا حسن ہے. وہ اللہ کا حسن ہے. جو اللہ کا حسن ہے وہ حالانکہ سورج ایک کائنات, ایک مخلوق ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے لیے یہ سارا جہان, ساری کائنات پیدا ہو. بے شک ساری کائنات اس کے لیے پیدا ہو. جی تو یہ جو سورج ہے یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا حسن تھا. آپ ہم سورج کی طرف نہیں دیکھ سکتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی طرف ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ بے شک ان کے حسن کی تعریف ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. حسن کی تعریف نہیں کی جا سکتی. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کی تعریف نہیں کی جا سکتی. یہ صرف لفظوں تک محدود ہے. وہ خوبصورت, وہ بال ایسے ہیں, دانت ایسے ہیں, یہ صرف تصوراتی دنیا ہے. یہ آپ کا حسن ایک جلوہ ہے, آپ کا حسن ایک اللہ کی تجلی ہے. ہم آپ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں تو جہاں ہم کسی چیز سے تشبیہ دے رہے ہیں, ہم کہتے ہیں نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چاند سے تشبیہ دے دی, کبھی تاروں سے تشبیہ دے دی, کبھی سورج سے تشبیہ دے دی. اور وہ حسن سے تو کسی کی تشبیہ دی جا سکتی نہیں. ایسی بات. حسن کی تشبیہ تو کسی سے, سورج کو کس سے تشبیہ دیں گے آپ بتائیں مجھے؟ سورج کے حسن کی, اس کے چمک, نور کی تشبیہ کس کے ساتھ دیں گے؟ ہے کوئی چیز اور وہ سورج کے ساتھ اس کی تشبیہ دے دیں؟ کیوں وہ دے نہیں, وہ اپنی تشبیہ اس نے پیدا ہی نہیں کی. وہ سورج نے اپنی تشبیہ پیدا ہی نہیں کی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم آپ وسلم کی تعریف کر ہی نہیں سکتے, تشبیہ نہیں دے سکتے. اگر ہم کسی چیز کی تشبیہ دے رہے ہیں تو آپ وسلم کے حسن کا یہ عالم تک آپ وسلم کا حسن پردوں میں چھپا ہوا تھا. اگر وہ حسن ظاہر ہو جاتا یہ دنیا حسن کی تاب ہی نہ لا سکتی. یہ میں آپ کی تعریف نہیں کر رہا, تعریف تو میں کر ہی نہیں سکتا نا. آپ کے حسن کی تعریف تو میں کر ہی نہیں سکتا. کیسے کروں میں؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر ہی نہیں سکتے. ہاں ایک بات ہے, قرآن پاک کی تلاوت ہی آپ کے حسن کی مثال ہے. قرآن پاک کی
تلاوت ہی اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سجرت واذا الاشعار قتلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموت سئلت باي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سئلت واذا الجنة حذرت علمت نفس ما قدمت واخرت. یہی سارا حسن ہے, سبحان اللہ. یہی سارا حسن ہے. یہ کافی دیکھے, کافی ہے, کافی دیکھے قرآن پاک کے کافی. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سجرت واذا الاشعار قتلت. یہ سارے کیا ہیں؟ یہی تو حسن ہے. ہم اپنی نعت شروع کر رہی ہے, اپنی تشبیہ دے دے کے. قرآن ہی سارا حسن ہے, قرآن ہی حسن ہے. قرآن پڑھتے جاؤ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے جاؤ. قرآن پاک کی تلاوت سے حسن کی مثال ہے. اگر کوئی شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے تو وہ آپ کے حسن کی تعریف کر رہا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اعمال سے نہیں, آپ کے نور سے صحابی کا درجہ پاتے تھے. وہ جو ان کے پاس بیٹھ جاتا تھا وہ صحابی بن جاتا تھا. ان کے چہرے مبارک کو دیکھتا تھا, ان کے چہرے مبارک کو دیکھتا تھا. وہ عمل سے نہیں صحابی بنے, صحابی عمل سے نہیں بنتے. کیا کیوں؟ آپ کے حسن کا جلوہ دے کر صحابی بنے. سبحان اللہ. ایسی بات, آپ کے حسن کا جلوہ دے کر جو آپ کا حسن دیکھتا تھا وہ صحابی, جو صحابی کا حسن دیکھتا تھا وہ تبع تابعین بن جاتا تھا. جو تبع تابعین کا تھا جو تابعی بن جاتا ہے. جو صحابی کا حسن دیکھتا تھا وہ تابعی بنتا ہے. جو تابعی کا حسن تبع تابعین بن جاتا. جو تبع تابعین کا حسن دیکھتا تھا وہ اللہ کا ولی بن جاتا تھا. جو اللہ کا ولی کا حسن دیکھتا ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. یہ تو جلوہ, جس کے اوپر جلوہ گرتا ہے تو وہ وہاں حسن کے, وہاں جب اللہ کی تجلی گرتی ہے, جب اللہ کی تجلی انسان کے اوپر گرتی ہے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلی گرتی ہے, اس کا حسن ہی گرتا ہے. وہ اس کے حسن کو دیکھ کر آگے اس کا وہ اخذ اس کے اوپر جا پڑتا ہے. سبحان اللہ. وہ تعریف ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف. حقیقی حسن صرف اور صرف نقاب میں رہ سکتا ہے. حقیقی حسن صرف نقاب کے اندر پوشیدہ رہتا ہے. ظاہر تو ہو نہیں سکتا, ظاہر ہو جائے تو انسان ختم, کائنات ختم, چاند ستارے سورج سب ختم. کی حسن یہ رات کو ستارے چمکتے ہیں, یہ ایک حسن ہے. یہ چلے یہ موضوع چینج ہو جاتا ہے. اچھا, کوئی آنکھ ہے جو حسن کتاب لا سکے, وہ حسن ہے جس کو فنا نہیں. یہ وہ حسن ہے جس کو جب یہ اللہ کی تجلی انسان کے اوپر آتی ہے, انسان اس حسن سے جلوہ افروز ہو جاتا ہے. یہ وہ حسن ہے. پھر اس حسن کو پھر کیا ہوتا ہے, وہ فنا نہیں ہوتا. یہ حسن فنا نہیں ہوتا. یہ دیر رات ہماری آنکھوں کا پردہ ہے. سورج تو ایسے ہی رہے گا. سورج کو فنا نہیں ہے, سورج کو فنا نہیں ہے. بھائی قیامت کو سمجھو, قیامت ہے کیا؟ قیامت یہ نہیں ہے کہ یہ کائنات تباہ برباد ہو جائے گی. یہ قیامت نہیں ہے. قیامت یہ ہے کہ تم فنا ہو جاؤ گے. قیامت یہ کائنات ادھر ہی ہے, ازل سے بھی ادھر ہی ہے اور ابد سے بھی. ازل تو ختم ہو گیا, ابھی ابد تلاش کرو. ازل تو ہے ہی نہیں ہے. کسی کو پتا کائنات کب وجود میں آئی؟ ازل تو ہے ہی نہیں ہے. تو رہ گئی بات ابد کی. ابد کدھر آ گیا؟ قیامت کو سمجھو. قیامت کیا ہے؟ قیامت یہ نہیں ہے ہم اس کو فنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. جو نظر آ رہی ہے وہ فانی ہے, جو نظر نہیں آ رہی وہ کیا ہے؟ وہ باقی. جو نظر آتے ہی نہیں ہے وہ اس کو کہہ رہا ہے باقی ہے. جو نظر آ رہا ہے اس کو کہتا ہے یہ فانی ہے. یہ نظر آ رہا ہے یہ کہتا ہے یہ فانی ہے, یہ تو بیکار ہے. اور اس کے اوپر غور کرو, یہ کیوں بنائی ہوئی ہے؟ یہ اللہ کا حسن ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا حسن ہے جو حسن کی تعبیر لا سکتے. حسن جب وہ اگر حقیقی حسن آ جائے تو وہ حسن فنا نہیں ہوتا. تو انسان حسن کتاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو جاتا ہے. وہ حسن ہی نہیں جس کو کوئی آنکھ اپنی طرف مائل کر سکے. وہ حسن ہی نہیں جس کو کوئی آنکھ اپنی طرف مائل کر. حسن کسی کا محتاج نہیں ہوتا. کیونکہ حسن ہی اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہے. انسان کس حسن کی تلاش میں ہے؟ انسان بذات خود ایک حسن ہے. انسان کس حسن کی تلاش میں ہے؟ انسان بذات خود ہے. وہ کہتا ہے, علامہ صاحب فرماتے ہیں, لیلا مجنو کو بولتے ہیں, کیس تو لیلا کا نظارہ کرتا رہا, اپنا نہ کیا نظارہ تو اپنا نظارہ ہی نہیں کیا تو لیلا نے نظارہ کرتا رہا. اپنا بھی تو نظارہ کر لیتا. تو انسان نے کبھی اپنا نظارہ ہی نہیں کیا. چلو 24 گھنٹے کس کا نظارہ کرتا ہے انسان؟
लैला का ये खूबसूरत, वो खूबसूरत, वो खूबसूरत, वो खूबसूरत, अपना हुस्न तो उसको नजर ही नहीं आया, अपना हुस्न तो उसको नजर ही नहीं आया जो अल्लाह ने उसको तख्लीक किया। वो नजारा लैला का करता रहा। इंसान कैसे हुस्न की तलाश में है? इंसान बताता खुद एक हुस्न है जो अपने हुस्न से नाशना है। इंसान को वो हुस्न नजर आता है जो बेनकाब उसके सामने है। इंसान को वो हुस्न नजर आ रहा है जो बेनकाब उसके सामने है। जो नकाब में हो, जिसको कोई देख ना सके, वो हुस्न तलाश कर। जो पर्दे में है, हुस्न तो वो है जो पर्दे के अंदर छुपा हुआ है। जो जब ज़ाहिर हो जाता है तो वो हुस्न तो नहीं है ना, लेकिन हुस्न छुपा हुआ नहीं रहता। जब हुस्न मुल्क ज़ाहिर हो जाता है, मुल्क से हो जाता है, वो हकीकी हुस्न। जो हुस्न पर्दे के अंदर, हुस्न उतनी देर है जब वो पर्दे के अंदर छुपा हो, वो हकीकी हुस्न है। वो क्या है? हकीकी हुस्न। लेकिन हम कहते हैं पर्दा करो, पर्दा करो, पर्दा करो। जो पर्दा करती हैं हमारी खवातीन पर्दा करती हैं। जो पर्दे के पीछे वो कौन सा हुस्न है? हकीकी हुस्न। वो हुस्न तलाश करना, वो जन्नत की हूर है। अज़वाजुम मुतहहरा, उसको बोलते हैं अज़वाजुम मुतहहरा, पाक बीवियां। वो हम जन्नत को तलाश कर रहे हैं, वो पाक बीवियां तलाश करो। वो कहाँ मिल रही हैं, किधर है वो? समझ बात मेरी आई है? वो है हुस्न, इसको कोई देख ना सके, वो हुस्न है। उसको किसी आंख ने नहीं देखा, वो ऐसा हुस्न है उसको किसी आंख ने नहीं देखा, इसको किसी ने छुआ नहीं। कुरान में भी यही जिक्र है। हूर का जिक्र क्या है? ना किसी ने पहले किसी ने देखा होगा, ना किसी ने छुआ होगा। ये अभी हम इसको मार्फत की तरफ जाएंगे तो पता चलता है। जब हम दूसरे शरा की तरफ जाएंगे तो फिर तो हमें वो ही दिखाना पड़ेगी, वही जन्नत, वही दोज़ख है। ये तो मार्फत है, ये तो लाख लाख इल्म है। तो आप आगे जैसे जैसे चले। इंसान की आंख खुद एक शमअ है, इंसान की आंख खुद एक शमअ है। ये आंख से बरामद होने वाला नूर क्या है? शमा से नूर नजर आता है ना, रोशनी, वो बाहर है। यार अंदर जो अंदर मैं बोल रहा हूँ, इधर बाहर निकल, ये कैसा नूर है? ये भी तो कोई नूर है ना, जो इंसान को खुद नजर नहीं आता। ये नूर ही पूरी कायनात का हुस्न है। ये नजर नहीं आ रहा है, ये नूर, ये पूरी कायनात का चिराग है। इंसान खुद एक पूरी कायनात का एक चिराग। इंसान अपना कीमती लिबास से जेब ताल होकर महफिल में जलवा गर हो रहा है, लेकिन वो हुस्न नहीं है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अपना हुस्न जाहिर किया तो क्या हुआ? मिस्र की औरतों ने क्या कर दिया? अपने हाथ काट, कत्ताना अयदियहुन्ना, अरबी की जुबान में कत्ताना अयदियहुन्ना, उन्होंने अपने हाथ काट लिए। उन्होंने कहा हाशा लिल्लाह, ये तो मलाइका है, ये तो बशर नहीं है, ये तो मलाइका है। वो हुस्न था। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम एक नबी, तो नबी का नाम वैसे लिया हुआ नबी, वो अल्लाह का एक नूर होता है, अल्लाह का नूर होता है, वो अल्लाह का नूर था। और नबी तो नाम रखा हुआ है ना, एक नाम रखा है नबी, वो अल्लाह की जात होती है। वो अभी देखो इंसान से ऐसे मोड़ के मुनकशफ होते हैं, नहीं होते ना। तो ये वो एक हुस्न था, अल्लाह की जात का वो खुद हुस्न है। उन्होंने हाथ काट लिए। वो किस लिए बता रहा है कि वो आपके अंदर भी ऐसा हुस्न होना चाहिए, आपके अंदर भी ये ऐसा हुस्न होना चाहिए। उन्होंने हाथ काट लिया अपने, मिस्र की औरतों ने। हुस्न किताब ना लाते हुए अपनी उंगलियां काट ली। और ज़ुलेखा हुस्न की तारीफ बयान ही नहीं कर सकती। ज़ुलेखा किस तरह बताती लोगों को? ज़ुलेखा हुस्न के बारे में लोगों को बता ही नहीं सकती थी कि मेरा यूसुफ इतना खूबसूरत है, यानी मेरा खुदा इतना खूबसूरत है। यानी वो ज़ुलेखा नहीं थी, वो यूसुफ नहीं था। उनके अंदर कोई जात थी, वो जान हो रही थी, उनके अंदर जान हो रही। दमेसा यदे बेदा तू तन्हा दारी, आंचे कुबा हमा दारम तू तन्हा दारी। उसने यूसुफ दमेसा यदे बेदा तू तन्हा दारी, उसने यूसुफ दमेसा यदे बेदा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दा हाथ, उन्होंने बगल में हाथ दिया और उनका सफेद हो गया। दमे ईसा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की रूह। उसने यूसुफ दमे ईसा यदे बेदा तू तन्हा दारी, आंचे कुबा हमा दारम तू तन्हा दारी। लमदा फरमाते हैं ना, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पाक उसने यूसुफ भी था, दमे ईसा भी था, यदे बेदा भी था। आंचे कुबा हमा दारम तू तन्हा दारी। आपके पास सारे हुस्न इनके पास जमा था। ये इनके पास ईसा की रूह भी थी, उसने यूसुफ भी था, दमे ईसा भी था, यदे बेदा भी था। हम हुस्न की तारीफ कर, हुस्न की तारीफ नहीं की जा सकती भाई। हुस्न इतने देर होता है, किसी दिन वो पर्दे में है। इंसान से गुनाह इसलिए साबित होते हैं
کیونکہ وہ اپنے حقیقی حسن سے ناآشنا ہے. جب اس کو اپنے حسن کی پہچان ہو جائے, گناہ کیا, گناہ کا تصور ہی دل سے مٹ جاتا ہے. گناہ تو بہت دور کی بات ہے, گناہ کا تصور ہی دل سے مٹ جاتا ہے جب وہ اپنے حقیقی حسن سے آشنا ہو جاتا ہے. وہ نور جو انسان کی آنکھ سے برآمد ہو رہا ہے, وہ نور ہی انسان کی پہچان ہے. آنکھ انسان کی بھی ہے اور حیوان کی بھی, نور دونوں آنکھوں میں برآمد ہو رہا ہے. لیکن انسان کی آنکھ کا نور اور ہے, حیوان کی آنکھ کا نور اور ہے. انسان کچھ اور دیکھ رہا ہے, حیوان کچھ اور دیکھ رہا ہے. انسان کی آنکھ کچھ اور دیکھتی ہے, حیوان کی آنکھ کچھ اور دیکھتی ہے. اس لیے قرآن نے فرمایا نا, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم, مورا لگیاں دلاں کناں, گساوت پردہ ہے قلم کے اوپر, دل کے اوپر پردہ اللہ نے ڈال دیا. وہی پردہ ہے نا جو ہمارے دلوں سے اترتا ہے, وہی پردہ ہے. حیوان اپنی آنکھ سے ماس ہوا اپنی خوراک کے علاوہ اور کچھ اس کو نظر ہی نہیں آتا. یہ کام تو انسان کی آنکھ اپنی خوراک کے علاوہ اس کو کچھ اور بھی نظر آ رہے ہیں. انسان خوراک کے علاوہ کچھ اور بھی دیکھنا چاہتا ہے انسان, لیکن لوگ تو کھاتے نہیں ہیں. لوگ معرفت بتا ہی نہیں. لوگ کیا بتاتے ہیں, میرا مسلک, میرا عقیدہ, میرا فرقہ, میرا مذہب. اس کو معرفت تو بتاتے ہی نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کہاں ہے, اس کی تلاش کرو, وہ کہاں ہے, مرنے کے بعد کدھر جانا ہے. اصل کھیڑ زندگی تو کیا ہے, آخرت کی زندگی. مر کے ہم نے کدھر جانا, مر کے بھی رام نہ پایا تو پھر کدھر جائیں گے ہم. یوں تو گبراہ کے کہتے ہیں مر جائیں گے ہم, یوں تو گبراہ کے کہتے ہیں مر جائیں گے ہم, مر کے بھی رام نہ پایا تو پھر کدھر جائیں گے ہم. مرنے کے بعد بھی سکون نہیں آیا. یہ ادھر اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم انسان کو بظاہر اپنے سامنے دوسرا حسن نظر آ رہا ہے, خود اپنے حسن سے بیگانہ ہے. انسان کی آنکھ اور حیوان کی آنکھ میں صرف یہی فرق ہے, انسان خود اپنے اوپر نگاہ ڈالتا ہے. اللہ نے قرآن فرمایا ہے انسان خود اپنے اوپر نگاہ ہے. انسان خود ایک نگاہ ہے, اپنے اوپر مکمل نگاہ رکھتا ہے اور اپنے درونی انسان کو تلاش کر رہا ہے. جو اس کے اندر بول رہا ہے اس کی تلاش کرو, جو انسان بول رہا ہے اس کی تلاش کرو. یہ تو اعضاء خود بخود بڑھ رہے ہیں, یہ تو اعضاء خود بخود بڑھ رہے ہیں. بات سمجھ پہ آئی ہے, جبکہ حیوان صرف اور صرف وہ خوراک کی تلاش کر رہا ہے.